مسلم لیگ نون جو ہے ایک ایسی حکومت بنانے جا رہی ہے جس کی سربراہ یعنی کہ وزیر اعلیٰ جو نامزد ہوئی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ ایک ایسی وزیر اعلیٰ ہوگی تاریخ میں جو ایم پی اے تو نہیں ہے لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعویٰ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ہم نے فارم 45 کے مطابق پنجاب میں 2/3 میجارٹی لی تھی۔ لندن پلان کے راکم آرکیٹیکٹ میاں نواز شریف ہے اور میاں نواز شریف کو اپنے عمل درآمد پہ اسٹیبلشمنٹ کی مکمل تائید حاصل ہے۔ 9 مئی میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ 9 مئی میں ہمارے 25 ورکر شہید ہوئے، 100 ورکر زخمی ہوئے، 4 ورکر ساری زندگی کے لیے اپاہج ہوئے، ہمارے 10,000 ورکر 48 گھنٹوں کے اندر گرفتار ہوئے، ہماری خواتین ابھی تک جیلوں میں ہیں، بہت سارے ہمارے ورکر جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل بھگت رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے نام پہ پورے ملک میں جبر کا افریط جو ہے اور خوف کا افریط جو ہے وہ طاری کیا گیا۔ اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ دینے نہ نکل سکے۔ 9 مئی کو ہم نے درخواست دی تھی کہ عمران خان کو ہائی کورٹ کے حیاتے سے رینجر اس طرح گرفتار کرے کہ پوری دنیا دیکھے کہ عوام کا ایک محبوب لیڈر جو ہے اس کو گھسیٹا گیا، کالر سے پکڑا گیا، کرسی سے گرایا گیا، ٹھوڈے مارے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ مجسموں کو فوقیت دے رہے ہیں زندہ انسانوں پہ، جن کے بچے، جن کے ہسبینڈ، جن کے بھائی شہید ہوئے، وہ جانیں قیمتی ہے یا مجسمے قیمتی ہے؟ پھر ہائی کورٹ کا تقدس کوئی نہیں ہے۔ یہ جی جو محترمہ، یہ آپ ایک غلط الزام لگا رہی ہیں کہ شہداء کے مجسمے جلائے گئے۔ کیا شہادت ہے آپ کے پاس؟ یہ تو نون کا بیانیہ ہے۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے، میں نے خود اپنے ہر جلسے میں شہداء پاک فوج کے زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں۔ میں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں۔ آخر کراچی تک پاک فوج زندہ باد کے نعرے ہوتے تھے۔ یہ فوج کوئی پی ایم ایل این کی ہے یا پیپل پارٹی کی ہے؟ یہ پورے پاکستان کی فوج ہے، سب سے بڑھ کے ہماری فوج ہے۔ ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں اور ہم نے اپنے فوج کے ساتھ جو ہمیں لڑانے کی کوشش کی گئی اس کی حوالے سے نشاندہی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑا آسان ہے نا، ہمارے لوگ اگر لڑنے مارنے پہ تل آئے تھے تو کوئی مخالف بھی تو مر جاتا نا، کوئی ایک سپاہی، کوئی ایک فوجی، کوئی پہلے آپ کے پہلے آپ کے اس الزام کا میں جواب دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلم کوئی بھی کرے، چاہے ریاستی کیوں نہ کرے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ شریعت کی ہدایت ہے۔ یعنی ریاست ظلم کرے، حکومت ظلم کرے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اف تک نہ کریں۔ خان نے اگر کہا ہے کہ جی اگر جب بھی یہ ظلم دوبارہ ہوگا اور کسی بھی شکل میں ہو، جس طرح بھی مینڈیٹ چوری کر کے کیا ہے، تو احتجاج بنیادی حق ہے، آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بینس اور جانوروں کی طرح عوام کو ہانکے اور کوئی جو ہے کسی کو احتجاج کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ سجیسٹ کر رہی ہے تو آپ اخلاقیات، قانون اور شریعت کے منافی بات کر رہی ہے۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان گئے، ہم پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے، ہم نے چیلنج کیا ہے یہ جو نون، پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم جن کو 80 حلقے جتوائے گئے ہیں، کہیں پر ایک فارم 45 تو قوم کے سامنے لے آتے کہ جی یہ ہمارے فارم 45 ہم تو جیتے ہوئے ہیں۔ فارم 47 بنتا ہی فارم 45 کی کیلکولیشن کمپیوٹیشن پہ ہوتا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن میں اپنی بھی پیش کی ہے، آزاد کی بھی پیش کی ہے، دیگر پارٹیوں کی بھی پیش کی ہے، اور اب ہم الیکشن کمیشن کے پاس اپنے فارم 45 ہیں، ای ایم ایس سسٹم پہ اپلوڈڈ ہے، وہ دیکھ لیتے۔ اب ہم سپریم کورٹ گئے ہیں، ہم نے یہی بات آئی ایم ایف کے لیٹر کے حوالے سے کی ہے کہ اس کو کنڈیشن یعنی مشروط کر دیں الیکشن آڈٹ کے ساتھ، اور آج سپریم کورٹ میں نے پٹیشن دائر کی ہے 184(3) کے تحت یہی استدعا کی ہے کہ یہ فارم 47 ہوا میں بنے، ان کے فارم 45 کدھر ہے؟ تو فارم 45 نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پلان بی کوئی سبسٹانشیل نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے جلدی میں بگدڑ میں اس طرح کا یہ عمل کیا، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیکشن 9 کے تحت اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہی ہے۔ ہمارا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو تجویز کیا تھا، اب خان صاحب نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو تجویز کر دیا ہے۔
تو لہٰذا جو خان کا فیصلہ ہے، دیکھیں یہ تو خان صاحب ہی اس کی وضاحت دے سکتے ہیں. بادی نظر میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید خان نے ضرورت محسوس کی ہے، کیونکہ بیرسٹر گور صاحب کو 3 مہینے ہوئے تھے چیئرمین بنے، اور 3 مہینے کے بعد اتنی جلدی یہ فیصلہ جو ہے یہ شاید خان صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قیادت کی تبدیلی کی ضرورت ہے. خان کے فیصلے پہ سب کا اعتماد اور اعتقاد ہے.